شادی میں بھی جلدی اتنا خوبصورت پنڈال نہیں بنتا، لیکن مسعود میاں کے چاہنے والے، میرے پیارے آقا کے غلام، ادھر دیکھیے اتنا خوبصورت پنڈال بنایا ہے کہ لگتا ہے، ادھر دیکھیے قسم خدا ایک عظیم المثال پنڈال ہے یہ۔ آپ کو ادھر دیکھیے، اس محفل میں آپ نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہے آپ کو ہر چیز کا ثواب ملے گا۔ ادھر دیکھو، کیونکہ سب نبی کے نام پر ہے، ہاتھ اٹھائے، سب نبی کے نام پر ہے، نبی کے نام پر گھر کو سجانے میں بھی ثواب ہے، 12ویں شریف کو لنگر بنانے میں بھی ثواب ہے، زور سے بولو روزہ رکھنے میں بھی ثواب ہے۔ جو کہے شرک ان سے کہیے اس حدیث کو غلط ثابت کر دو، تو کل سے میں لوگوں کو منع کر دوں گا کہ آج کے بعد سے ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو جھنڈا جھنڈی مت لگانا، نیاز مت دینا، فاتحہ مت کرنا، لنگر مت بنانا، مٹھائی مت بانٹنا، کوئی بھی خوشی کا کام مت کرنا اگر تم حدیث کو غلط ثابت کر دو تب۔ لیکن تمہاری اماں نے نہیں بلکہ پوری دنیا کے پیمانوں کو چیلنج ہے، چیلنج، اگر اس حدیث کو غلط ثابت کر دو تو کل سے میں لوگوں کو روک دوں گا، لیکن تم غلط ثابت نہیں کر سکتے، اور جب غلط ثابت نہیں کر سکتے تو اپنا فتویٰ اپنے جیب میں رکھو۔ اب آپ حدیث سنو، اجازت ہو تو میں آپ کو حدیث سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر جوش میں زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غور سے سنو، مسلم شریف، زور سے بولو مسلم شریف، جلد اول، مستحب روزے کا بیان۔ کس کا بیان؟ زور سے بولو، مستحب روزے کا بیان، پیج نمبر 368۔ ان ابی قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال علیہ السلام ذلك یوم ولدت فیہ ویوم بعثت فیہ ویوم انزل علی فیہ۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، جمعہ کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن سوموار کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ سوموار کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ پیر کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو نبی نے کیا جواب دیا؟ علماء بیٹھے ہیں، نبی نے ارشاد فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت فیہ ویوم انزل علی فیہ۔ سوموار کو روزہ رکھا کرو، بڑا مبارک دن ہے، سوموار کو روزہ رکھا کرو، بڑا مبارک دن ہے۔ اسی سوموار کو دنیا میں میری ولادت ہوئی، اسی سوموار کے دن میں نے نبوت کا اعلان کیا، اسی سوموار کے دن مجھ پر قرآن اتارا گیا۔ کتنے لوگوں نے حدیث سنی؟ ہاتھ اٹھا کر کرو سبحان اللہ، اور زور سے بولو نبی سے کیا پوچھا گیا؟ زور سے بولو، نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، سوموار کو روزہ رکھنا کیسا؟ جمعرات کو روزہ رکھنا تو آپ نے بتا دیا اچھا کام ہے، جمعہ کو بھی اچھا کام ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنا خود آپ رکھتے ہیں اچھا کام ہے، عرفہ کا روزہ آپ رکھتے ہیں اچھا کام ہے، لیکن سوموار کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ پیر کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو ایک حدیث تو آپ نے سن لیا، لیکن اب خصائص کبریٰ کی حدیث سنیے۔ خصائص کبریٰ میں حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی سے پوچھا گیا سوموار کو روزہ رکھنا کیسا ہے، پیر کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو نبی نے جواب دیا سوموار کو روزہ رکھا کرو، بڑا مبارک دن ہے، اسی سوموار کو میری
میری ولادت ہوئی اسی سوموار کو میں نے نبوت کا اعلان کیا. میں نے سوموار کے دن مکہ کو چھوڑا, میں سوموار کے دن مدینہ پہنچا اور سوموار کے دن میری وفات ہوئی. تو سوموار کو روزہ رکھنا اچھا کام ہے, مستحب ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے. صحابہ ہفتے میں سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے. ہم لوگ تو سال میں ربیع الاول کا 12ویں شریف کو روزہ رکھتے ہیں, صحابہ دونوں ہر سوموار کو رکھتے تھے. ادھر دیکھیے, تو مقصود پیدائش کا دن ہے. اب چاہے پیدائش کا دن سوموار کو پڑے چاہے 12ویں تاریخ کو پڑے, ادھر دیکھیے دونوں میں روزہ رکھنا مستحب کام ہے, اچھا کام ہے, بہتر کام ہے. آپ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں, ثواب کا کام ہے. مٹھائی بنا سکتے ہیں, اچھا کام ہے. لنگر کھلا سکتے ہیں, اچھا کام ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے مسلم شریف کی. اچھا یہ بتائیے, آپ لوگ بچے کا برتھ ڈے مناتے ہیں؟ بچے کا برتھ ڈے آپ لوگ مناتے ہیں؟ ادھر دیکھیے, ایک دفعہ ادھر دیکھیے, میں کسی پروگرام سے لکھنؤ پہنچا. کہاں پہنچا جی؟ بیٹھو, اے بابو بیٹھو, 2 منٹ بیٹھو. میں کسی پروگرام سے لکھنؤ ایئرپورٹ پہنچا. جیسے ایئرپورٹ پہنچا ٹیکسی کیا, ظہر کا وقت ہو رہا تھا. عالم باغ بس, ادھر دیکھیں بس اسٹینڈ کے پاس مسجد ہے, وہیں گیا. میں مسجد میں ظہر کی نماز میں نے ادا کی. جب نماز پڑھ کے نکلا تو دیکھا, ادھر دیکھیں, دیکھا کہ کچھ لوگ مکڑی کے جالے کی طرح ٹوپی پہنے ہوئے. ادھر دیکھیں, مکڑی کے جالے کی طرح ٹوپی پہنے ہوئے اور پاجامہ بہت اٹھائے ہوئے لوگ بریانی کھا بھی رہے تھے اور لوگوں کو کھلا بھی رہے تھے. ادھر دیکھیے, جیسے مجھ پر نظر پڑی تو کہا, یہ مولوی صاحب آپ بھی بریانی کھا لیجئے. میں نے کہا اچھا یہ بریانی کس خوشی میں ہے؟ کہا کہ مولانا صاحب 10 سال کے بعد مجھ کو بچہ پیدا ہوا ہے. میں نے کہا تجھ کو پیدا ہوا ہے کہ تیری بیوی کو؟ کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی بولنے میں. میں نے کہا تم لوگ یہی بار بار غلطی کرتے ہو, سب سے بڑی غلطی تو یہ ہوئی کہ تم دنیا میں آ گئے, اسی لیے اناب شناب بولتے ہو. اب پاگل یہ بتاؤ, یہ بچے کا تم برتھ ڈے منا رہے ہو؟ کہا ہاں مولانا صاحب میں بچے کا برتھ ڈے منا رہا ہوں, بچے کے پیدائش کی خوشی منا رہا ہوں, بچے کا جنم دن منا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا بچہ چور بنے گا کہ نمازی بنے گا؟ کہا نہیں معلوم. میں نے کہا تمہارا بچہ ڈی ایم بنے گا کہ ڈکیت بنے گا؟ کہا نہیں معلوم ہے. میں نے کہا تمہارا بچہ عالم بنے گا کہ انجینئر بنے گا؟ کہا نہیں معلوم ہے. میں نے کہا ابے پاگل کی اولاد, جس بچے کا فیوچر تم کو معلوم نہیں, جس بچے کا مستقبل تم کو معلوم نہیں کہ چور بنے گا کہ ڈکیت بنے گا, شرابی بنے گا کہ نمازی بنے گا, اس کے پیدائش کی خوشی منا رہے ہو, کیک کاٹ رہے ہو, لوگوں کو بریانی کھلا رہے ہو, جس کے فیوچر کی تم کو کوئی خبر نہیں. اور جو نبی دنیا میں ساری مخلوقوں کے مسیحا بن کر آئے, رہبر بن کر آئے, جو نبی دنیا میں نہ آتے تو یہ آسمان اور زمین نہیں ہوتی. تو جس نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا, جس نبی کے صدقے میں ہم نے رب کو پہچانا, جس نبی کے صدقے میں ہم اللہ سے جڑ گئے, اسی نبی کی پیدائش کے موقع سے, ولادت شریف کے موقع سے ہم اگر بریانی بناتے ہیں تو تم فتویٰ لگاتے ہو, کہتے ہو شرک ہے. اگر یہاں شرک ہے تو بچے کا برتھ ڈے منانا بھی شرک ہونا چاہیے, لیکن وہاں فتویٰ تمہارے دبر میں گھس جاتا ہے. ارے بولو, وہاں فتویٰ تمہارا دبر میں گھس جاتا ہے اور یہاں پر فتویٰ مارکیٹ میں گھومنے لگتا ہے. توبہ کرو توبہ, کان کھول کر سن لو. تم کو ماں باپ سے محبت ہے, ماں باپ کا برتھ ڈے مناؤ. تم کو اولاد سے محبت ہے, اولاد کا برتھ ڈے مناؤ. لیکن ہم سنیوں کو مصطفیٰ سے محبت ہے, ہم مصطفیٰ کا برتھ ڈے منائیں گے, مصطفیٰ
मुस्तफा के पैदाइश की खुशियां मनाएंगे, मुस्तफा की मिलाद मनाएंगे, चाहे तुम जलते रहो चाहे तुम सर पटकते रहो, कोई फर्क नहीं है। बोलो, नबी के नाम पर लंगर बनाना, फातिया देना, रोजा रखना, नियाज देना, सब हदीस से साबित है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलिए, नबी का इधर देखिए, मेरे नबी का चेहरा कैसा था, मेरे नबी का हुस्न कैसा था, बयान करूंगा तो घंटों लग जाएगा। मेरे नबी का चेहरा मोरा कैसा था, दंदाने मुबारक कैसे थे, बाल, बोलो बाल मुबारक कैसा था, हाइट कैसी थी। अगर ये सब सुनना चाहते हो तो ऐसे नहीं सुनाऊंगा, जल्दी जल्दी, ताकि वक्त बोलो ज्यादा मैं ना लूं और कीमती बात आप तक पहुंचा दूं। सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाक़िब सफ़ा नंबर 204 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम यकुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तवील वला बिलक़सीर शक़ल कफ़ैन वल क़दमैन दख़्म अर्रास दख़्म अलक़वादीस तवील अलमसरबा इज़ा मशा तकफ़ा कअन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, जल्दी जल्दी सुनिए ताकि मैं अपना वादा पूरा कर सकूं। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि मेरे आका का कदे मुबारक, मेरे आका का कद मुबारक, मेरे आका की हाइट, मेरे आका का कद मुबारक कैसा था सुन लो। आप मियाना कद के थे, आप दरमियानी कद के थे, न बहुत ज्यादा लंबे न बहुत पस्त कद के थे। इतना हसीन कद था, इतना हसीन कद था कि देखने वाला देखता ही रह जाता। कद तो मीडियम था, लेकिन दूसरी रिवायत इस तरह है कि कद तो दरमियाना था, कद तो मीडियम था। आप मुतवस्सित कद के थे, लेकिन आपका मुझसा ये था, आपका कमाल ये था, आपकी शान ये थी कि जब सहाबा के बीच में होते तो सबसे ऊंचे मालूम होते। कद आपका मीडियम था, ना बहुत लंबे थे, बहुत नाटे थे। अच्छा ये बताइए, दुनिया में सबसे लंबा आदमी कौन गुजरा है, आपको मालूम? बोलिए, दुनिया में सबसे लंबा आदमी कौन गुजरा है, मालूम है? और ना जानते, इधर देखिए, ना जानते हो तो मुझसे इधर देखिए, दुनिया में सबसे लंबा आदमी कौन था, इधर देखिए, उसका नाम औज बिन उनुक, औज बिन उनुक, ऐन वाव जी, बिन, बिन तो समझ गए, ऐन नून बैता, औज बिन उनुक। कितना लंबा था? 6660 गज का लंबा था। समंदर से मछली निकाल कर सूरज में भूज के खाता था। यह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में था। मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 लोगों को भेजा कि जाओ उसको देख कर आओ, हम उससे जंग कर सकते हैं कि नहीं। जब मूसा अलैहिस्सलाम के लोग पहुंचे तो 3 आदमी को पकड़ के मोजा में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? और 3 आदमी को पकड़ के पाजामा में ठूस लिया। अरे वो पाजामा में ठूस लिया। बताइए कितना लंबा था। इधर देखिए, ये दुनिया में सबसे लंबा आदमी था। लेकिन सुनिए, मेरे नबी के सहाबी में सबसे लंबे कौन थे? हजरत उमर, उमर रज़ियल्लाहु ताला। इधर देखिए, एक रिवायत ये है कि मेरे नबी का कद तो बहुत उम्दा था, दरमियाना कद के थे, मीडियम कद के थे। लेकिन एक रिवायत इस तरह है कि जब मेरे
پیچھے ہوتے, یہاں تک کہ عمر بھی سامنے ہوتے, تو میرے نبی دیکھنے میں عمر سے اونچے